بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سردار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور جو آڑے آئے اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمنہ کے قائد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قداء کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں اسلام کا پرچم گاڑ دیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ اسی طرح پیادہ اور بے سوار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور وہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ کے علاقے میں جمع کیا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ان اوباشوں کو کچھ فتح ہوئی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ جو بھی مطالبہ کیا جائے گا اسے منظور کر لیں گے۔ جب سیدنا خالد بن ولید ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا، باقی ڈر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فتح کے قریب ہجون میں جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب فرمایا۔ یہاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا اور یہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہاں سے تمام مسلمان مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے ہمراہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو لکڑی سے ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی چابی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں توڑ کر باہر نکالنے کا حکم دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کعبے میں داخل ہوئے۔ پھر بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ قریش کے لوگ مسجد حرام میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے دونوں دروازے پکڑ کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا جس میں اسلام کے ارکان اور احکام بیان کیے، جاہلیت کے امور کو ساکت کیا اور اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، یہ چابی تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو،
یہ تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی عثمان کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا، ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس وقت عثمان نے جواب دیا تھا، کیا اس وقت قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ اس وقت اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانی بن ابو طالب کے گھر داخل ہوئے، غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اسی لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے وہ ہماری پناہ میں ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا۔ یہ مشرکین کے لیے جتنا ناگوار تھا، مسلمانوں کے لیے اتنا ہی خوشگوار تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ فتح مکہ کے بعد انصار کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہیں ٹھہر جائیں، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ اس عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو جاہلیت کے اثرات سے پاک فرمایا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب فرمائے، نیز یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بھی بت نہ چھوڑے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 صحابہ کے ہمراہ نخلا کا بت خانہ ڈھانے کے لیے بھیجا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان ہی کے مہینے میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے بھیجا۔ یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا مجاور اپنے بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن زید اشعری کو 20 سواروں کے ساتھ منات کی طرف بھیجا۔ یہ اوس، خزرج اور چند دوسرے قبائل کا بت تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس بت کو ڈھا دیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا۔ ان کی تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس جنگ کی تیاری کریں۔
چنانچہ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کی وجہ سے کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک شاہ سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ نکلے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ سے تقریباً 30 میل دور واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی حنین میں داخل ہونے سے قبل لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کے لشکر کا پرچم علی بن ابو طالب کے حوالے کیا۔ اوس کا پرچم حسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو عطا کیے۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے وادی میں چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی یہ لشکر وادی میں اتر ہی رہا تھا کہ دشمن نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ پھر یہ دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدم رہے اور پیش قدمی کرتے رہے اور ساتھ فرما رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر سکونت طاری کر دی اور اندیکھا لشکر نازل فرمایا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ اب دشمن کی فوج جم کر نہ لڑ سکی اور یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے۔ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس کی طرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو مار کاٹ کر ان کے مال غنیمت کو قبضے میں لے لیا۔ اس معرکے میں ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی اور کامیاب و کامران واپس آئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس طرف پیش قدمی فرمائی۔ طائف ایک سرسبز علاقہ ہے۔ مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رجب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی۔ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ کیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ لیکن یہ صرف منافقین کی رائے تھی۔ مسلمان پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقاصد پر ڈٹے رہے۔